سبحان اللہ. اللہ کا حکم اور ہے، اللہ کا ارادہ اور ہے. اللہ کا حکم تھا شیطان کے لیے کہ آدم کو سجدہ کر، خالی حکم خدا تھا، ارادے خدا نہیں تھا شیطان سجدہ کرے. سبحان اللہ. ارادے خدا ہوتا تو شیطان کے مجال کیا کر جاتا. تو حکم خدا تھا. کسے؟ ابراہیم خلیل اللہ کو، اے خلیل تمہارے لخت جگر کو ذبح کرو، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو. یہ خالی حکم خدا تھا ذبح کرو، ارادے خدا نہیں تھا کہ ذبح ہو جائے. ارادے خدا ہوتا تو یقیناً چھری چلی ہوتی ہے نا. خالی حکم خدا تھا، ارادے خدا نہیں تھا. تو اسی طرح حکم خدا تھا. اے میرے محبوب ابو جہل کو ہے نا معجزہ دکھاؤ، کنکر سے کلمہ پڑھ کے دکھاؤ. انہیں کیا کیا پوچھتا سب دکھاؤ. یہ خالی حکم خدا ہے، ارادے خدا نہیں تھا ابو جہل ایمان والا ہو جائے. ہے نا ارادہ ہوتا تو یقیناً ہوتا نا. تو دوستو نبی غیب دان ہیں. ٹاپک ہمارے نبی کے غیب کی بات چل رہی ہے. نبی غیب دان ہیں. کیسے ہیں؟ ہمیں اہل سنت جماعت والے نبی کے 3 طرح کے غیب کو مانتی، حال کے، ماضی کے، مستقبل کے. میرے آقا کو پریزنٹ غیب بھی تھا، پاسٹ غیب بھی تھا، فیوچر کا غیب بھی جانتے تھے. دوسرے لوگ کون سے غیب کو بھی نہیں مانتے، ہمیں 3 طرح کے غیب کو مانتی. پیارے آقا کی پیاری حدیث. سرکار ایک بار رستے میں جا رہی، جاتے جاتے رک گئے. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ رکنے کی وجہ؟ بولے یہاں 2 خبراں ہیں، 2 خبراں ہیں. خبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ہزاروں من مٹی کے اندر ہے، مر کو کہتے کہ سال ہوا ہے. نبی غیب سے بول رہے، پریزنٹ غیب. خبراں ہے عذاب ہو رہا ہے. حال کا غیب بول رہے دیکھو کئی کو ہو رہا ہے، عذاب کیوں ہو رہا ہے. تاخا نے کہا دیکھو یہ 2 آدمی میں ایک آدمی چغل خور تھا، اس کے واسطے عذاب. ایک آدمی نجیس ناپاک رہتا تھا، اس واسطے اسے عذاب ہو رہا ہے. اس کی زندگی میں چغلی کرے، اس کی زندگی میں ناپاک ہے. آقا ماضی کا غیب بھی بول رہے ہیں. سبحان اللہ. عذاب ہو رہا ہے، حال کا غیب. کیوں ہو رہا ہے؟ ماضی کا غیب. آقا نے کیا کیا؟ پھر بعد میں ہری سبز گھاس کھجور کے پتے لے کر خبر پر ڈالے. کیا بولے؟ جب تک یہ ذکر کرتا رہیں گا اس کا عذاب دور ہوں گا. سبحان یہ اللہ. مستقبل کا غیب. سبحان اللہ. میرے آقا کو 3 طرح کا غیب تھا، حال کا، ماضی کا، مستقبل کا. تھا کیا نہیں تھا با؟ حدیث بتا رہی کیا نہیں بتا رہی؟ آقا غیب دان. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم ہے نہیں کیا با؟ دیکھیے ان کے بارے میں. ایک دن ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے امتیوں میں کون سا ایسا امتی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہو؟ کتنا بڑا غیب پوچھ رہی ہیں، کتنا کاؤنٹ آڈیٹ پورا کاؤنٹ کرنا، آسمان کے تاروں کو بھی کاؤنٹ کرنا اور امتیوں کے نیکیاں کو بھی کاؤنٹ کر کو 2 کو ٹیلی کر کو ججمنٹ دینا. آسمان کے تاروں کے برابر کو تو آسمان کے تاروں کو علم رکھنا کتنے حصوں. اور بعد میں کیا تمہاری امتی کا تو خالی مکہ والا نہیں، مدینے والا نہیں، کل کائنات میں جو بھی امتی ہے، محل والا ہے یا جھاڑ والا ہے، جھوپڑی میں رہنے والا، جنگل میں رہنے والا، غار میں رہنے والا، جو بھی نبی پر ایمان لایا امتی ہے. ان سب کے نیکیاں کو بھی چیک کرنا، آسمان کے تاروں کو چیک کر کو ٹیلی کرنا. کتنا بڑا غیب پوچھے تک باؤنو. کون؟ بی بی عائشہ پوچھ رہی. آقا بولو میرے سرکار رحمت للعالمین ہر عالم میں حاضر. پل میں بول ڈالے سن لے عائشہ، عمر فاروق کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. بے شک. سبحان اللہ. عمر فاروق کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے. ان کو اطمینان نہیں ہوا، پھر پوچھے سرکار جب فاروق اعظم کے نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے تو ہمارے بابا صدیق اکبر کے نیکیوں کا کیا ٹوٹل ہے؟
سبحان اللہ. میرے بابا مومن اول ہے، یار غار یار مزار ہے. تو میرے بابا صدیق اکبر کی نیکیوں کا کیا حساب ہے؟ قربان جائیے. سرکار نے کہا عائشہ سن، ہجرت والی رات کی صدیق کی ایک نیکی عمر فاروق کی زندگی بھر کی نیکیوں کے برابر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر فاروق کی زندگی بھر کی نیکی ایک طرف اور صدیق اکبر کی ہجرت والی رات کی نیکی ایک طرف. کیا ہے با اس میں حکمت؟ دیکھو، ہجرت کی رات سرکار نکلے، بستر پر علی کو سلائے، کافراں تلواران لے کو ٹھہرے تھے. نہیں کیا با حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے استغفر اللہ، کافراں تلواران لے کو حضور کے گھر کو آئے. سرکار کو معلوم ہوا اب کیا کرنا. حکمت، علی کو بولے علی تم یہ بستر پر سو جاؤ، میں جاتا ہوں، ان لوگوں کی امانت میرے پاس ہے، تمہیں صبح اٹھ کو کس کی امانت اسے پہنچا کو بعد میں میرے سے ملنا. حضور بولے. حضرت علی آرام سے بستر پر سوئیں. سرکار گھر سے باہر نکلے، کافراں سامنے رہے، کوئی بھی دیکھا نہیں، چلے گئے. آقا تلوار لے مارنا اگر دیکھے تو کون اٹھائے تو علی ہے. میں ذرا علی سے پوچھتا ہوں حضرت علی تمہیں روزانہ نفلہ پڑھتے، نفل کو نفل تہجد پڑھتے، رات بھر تمہیں عبادت کرنے والے آج کئی کو سوئیں، جبکہ تم نہ معلوم ہے کافراں تلوار لے کو ہے، جان کا خطرہ ہے، تو ابھی زیادہ نیکیاں کرنا نہیں. تلواراں دکھ رہی، زیادہ عبادت ہونا نہیں. عبادت اس نے خالی سونا ہے. علی کیا مطلب؟ روز پڑھتے سو نمازہ بھی نہیں پڑھ رہی، روز کرتے سو عبادت بھی نہیں کر رہے، خالی آج سو رہی، جبکہ جان کا خطرہ ہے کہ تلواراں چل رہی. قربان جائیے حضرت علی پر. کیا کہتے ہیں؟ نادانو سن لو، اگر علی عبادت کرے گا تو نبی کی بات کو ٹھکرا جیسا ہو جائے گا. کیوں؟ نبی بولے سو جا، جب سو گیا تو نبی کے حکم کی تعمیل ہوگی. جاگوں گا تو میرے نفس کے لیے ہوگا، سو گیا تو نبی کے لیے ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، صوفی ملت. سبحان اللہ. اے علی کیا تم نہ موت کا ڈر نہیں تھا کیا؟ ہے نا، تلواراں لے کو ٹھہری تو بھی نہیں ڈر رہی کیا؟ نہیں، مجھے یقین تھا کیا اس وقت تک علی کو موت نہیں آئے گی جب تک لوگوں کی امانتاں دے کر حضور سے نہ مل. سبحان اللہ. کیوں؟ حضور کی زبان سے نکلا، آقا نے کہا آرام سے سونا، صبح اٹھنا، لوگوں کی جو امانتاں ہیں پہنچا کو میرے سے ملنا. یقین ہو گیا علی کو. علی کہتے ہیں اس وقت تک مجھے موت نہیں آئے گی جب تک میں امانت نہ لوٹا سکوں، نبی سے نہ مل سکوں. کیسا یقین تھا، ہے نا؟ حدیث ہے نا. تو اس دن رات ہجرت کی حضور صدیق اکبر کے گھر کو گئے. صدیق اکبر کو ساتھ لے کر غار سور میں جا رہے، ہجرت کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. ایک نے کی تو کیا ہوا؟ پہاڑ پر غار پر چڑھنا نہ. تو صدیق اکبر نے کیا کیا؟ حضور کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا لیا. کاندھوں پہ بٹھا لیا. حضور کا وزن معمولی نہیں، نہ زمین برداشت کر سکتی نہ پہاڑ. احد کے پہاڑ پر سرکار چل رہی تو پہاڑ رس کر رہا، جھوم رہا ہے. کیوں؟ وہ پہاڑ میں اتنی طاقت نہیں کہ نبی کے وزن کو ڈھو سکے. یہاں صدیق اکبر حضور کو ڈھو لیے، کاندھے پر ڈھو لیے، پورے جسم کو پیٹ پر لے کو جا رہی ہے نا. تو نبی کا پورا جسم صدیق کو لگ رہا ہے، جسم لگ رہا ہے، ہاتھ لگ رہے، پیر لگ رہے ہیں، پورا جسم صدیق کو مس کر رہا ہے. ایسا موقع کسی صحابی کو نہیں ملا. غار میں گئے، 3 دن 3 رات غار میں ہیں. دیکھو دوست توجہ، 3 دن کیا ہو رہا ہے؟ نبی صدیق کو دیکھ رہی، صدیق نبی کو دیکھ رہی، درمیان میں تیسرا کوئی بھی نہیں ہے نا. نبی صدیق پر توجہ ڈال رہے ہیں، صدیق نبی کو دیکھ رہے ہیں. 3 دن میں کیا کیا دیا ہوگا.
بھئی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ سلسلے نقشبندیہ کے فاؤنڈر انڈیا میں دلی میں جن کی مزار ہے، ان کے گھر میں مہمان آئے. حضرت کے گھر میں اسٹاک نہیں تھا، کیا رے کرنا. ان کا ایک مرید بیکری والا تھا. حضرت کے گھر مہمان ہے، بھئی اب کیا تو کیا کرنا، جا کو بریڈاں گریڈاں لا کو خدمت کر کو کھلایا. حضرت خوش ہو گیا. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بولے دیکھ بات تو میرے مہمانہ کی خدمت کرے ہے، مانگ کیا مانگتا آج. یہ نہیں بول رہی کہ یہ مانگ وہ مانگ، یہ چھوڑ کو مانگ وہ مانگ، پابندیش نہیں، کیا مانگتا مانگ تو خوش کریا. انہیں دیکھا بہت دن سے تلاش میں تھا، دولت بھی نہیں مانگا، حکومت بھی نہیں مانگا، کیا بھی نہیں مانگا. کیا بولا حضرت کیا ہو مانگوں کیا، مانگ تجھے بولوں کیا مانگتا مانگ. ایک ہی چیز ہے حضرت، کیا تمہیں کیسے ہی کہ ویسا بناؤ گا. تم کیسے ہے نا ویسا بناؤ. ارے کیا کرنا، میں بولوں کیا کہتا. چل کمرے میں گئے، بند کمرے میں لگ گئے. تصوف کی اصطلاحات میں 7 قسم کے توجہات میں توجہ اتحادی بھی ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے اس پہ توجہ اتحادی کا خاص نظر کی توجہ ڈالی. گھنٹے میں کیا ہو گیا کہ حضرت باقی باللہ کا پورا رنگ مرید پر چڑھا. سورج شکل ایک ہی دکھ رہی ہے، دونوں باہر نکلے تو پہچاننا مشکل اس میں پیر کون ہے مرید کون ہے. سبحان اللہ. دونوں کی شکل ایک ہوگی، اتنا رنگ چڑھ گیا. البتہ فرق کیا تھا کہ مرید جھوم رہا تھا، پیر مست کھڑا تھا. تو خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ چند گھنٹوں میں اپنا رنگ چڑھائے. تو ہجرت والی رات غار سور میں میرا محبوب صدیق پر کیا کیا نہیں چڑھایا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیسرا کوئی بھی نہیں نا بیچ میں. 24 گھنٹے ہے نہیں، 3 دن 3 رات 72 گھنٹے حضور صدیق کو توجہ دار. کیا کیا نہیں ملا. جب غار سور سے نکل کو مدینے میں پہنچے ہجرت کر کو، تو سب لوگ تھوڑے لوگ جو حضور کو نہیں دیکھے تھے انہوں ونڈر ہیں اس میں آقا کون رہیں گے، غلام کون رہیں گا، کنفیوز ہو رہا ہے. صدیق ایک بار سمجھ گئے لوگوں کو ذرا کنفیوز ہو رہا ہے، فوری کپڑا لے کو بچھا کو حضور کو بٹھائے. اب کھڑے ہو گئے اور بولے دیکھو بیٹھا ہوا آقا ہے، کھڑا ہوا غلام ہے. رنگ چڑھا کہ نہیں رنگ چڑھا. باقی باللہ نے بھی رنگ چڑھایا، سرکار نے بھی چڑھایا. معراج کی رات اللہ نبی کو لا مقام میں بلایا. آج اللہ مقام میں کوئی بھی نہیں، وہاں اللہ ہے، رسول ہے. اللہ نبی کو دیکھ رہا ہے، نبی اللہ کو دیکھ رہے. انہ سمیع البصیر ہے نا. نبی کے بصیر اللہ، اللہ کے بصیر نبی، اللہ کا سمیع نبی، نبی کا سمیع اللہ. انہ سمیع البصیر. اللہ نبی کو دیکھ رہا ہے، نبی اللہ کو دیکھ رہی. اللہ جب باقی باللہ رنگ چڑھا رہی ہے نا، پیارے آقا چڑھا رہی، اللہ اپنا رنگ چڑھا. صبغت اللہ رنگ چڑھا ہے. حضور آئے چھٹے آسمان پاتے، موسیٰ علیہ السلام ٹھہری، اللہ ٹھہرا کر آیا سو دیکھے مست ہو گئے. جو پیاس تور پر نہیں بجھی یہاں بجھ رہی ہے. بولے سرکار کیا بات، اللہ کیا دیا تحفہ؟ 50 خود کی نماز تحفہ میری امت کو دیکھو ہے. سرکار دیکھو مانگنے کا ڈھنگ بتا رہی موسیٰ، کسی سے کچھ مانگنا تو اس کی پیاری چیز کا واسطہ دیکھو مانگنا. ڈائریکٹ اللہ کے نام پر روپئے دے رہے، کون بھی دیتا آگے جاؤ گا. تیری جورو کو اچھا رکھے اللہ، تیرے بچے کو اچھا رکھے. دے رہے کہا تو کیا کے لیے میری جورو دعا کرے، لے رہے روپیہ. کسی سے کچھ مانگنا لینا تو اس کی پیاری چیز کا واسطہ دیکھو لیے تو کام ہوتا. موسیٰ سمجھے وہ اب مجھے کیا کہ پیاس بجھانا ہے، تور پر نہیں بجھی یہاں بجھ رہی ہے، ڈائریکٹ جاؤ گے تو بیت بھی ہوتی نہ کو. حضور کی پیاری چیز کیا ہے؟ امت. سبحان اللہ. تو بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تجربہ ہے، کیا تمہاری امت 50 خود کی نماز نہیں پڑھتی، سرکار ذرا کم کرا کہو. گئے حضور گئے. موسیٰ یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے، میں دیکھتا ہوں کیا تو لن ترانی تمہیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے. کیا لاش کو دیکھنے کی ضد ہوگی 9 بار. تو اللہ مسجد میں نہیں بلایا، گھر میں نہیں بلایا، کام بلایا، جنگل کو بلایا، اور تور پو پاٹ ہو گیا.
وہ بھی کیا کنڈیشنا جوتے چھوڑ کو چاہو کیا کہتے کنڈیشنا سے بلایا بلا کو کیا پورا دکھایا کیا سوئی کے ناکھے کے کروڑوں حصے برابر تجلی پڑی پاڑ پو پاڑ بھی جل گیا موسیٰ بے ہوش تو موسیٰ کی پیاس تڑپ تھی دیکھنے کی جو تور پہ نہیں دکھی حضور اللہ سے مل کو جب آئے تو پیاس بجھنے لگی تو موسیٰ یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے میں ایک بار کہہ کہ اللہ ان کو بلایا حضور کو اپنے خاص مقام قرب خاص میں کیا ان میں اتنا پاور ہے کیا بغیر اس کی پرمیشن کے اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں کیا ایک بار کیا کہ بلایا انہوں جا سکتے ہیں کیا انٹرنل تو حضور اپنی مرضی سے گئے موسیٰ دیکھے واقعی یہ مختار نبی ہے اپنی مرضی سے جب چاہے جا رہا ہے بلانے والا ایک بار بلایا تو انہوں بار بار جا رہی اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گئے آئے اللہ کمال والا 5 چیز کم کر رہا ہے اللہ موسیٰ بول رہی میری امت نماز نہیں پڑھتی کہتے 50 خود کی ایسا 5 کم میرے محبوب ریٹرن ہے کیا 5 کم ہوئے نہیں سرکار 45 بھی تمہاری امت نہیں پڑھتی ریٹرن جاؤ ابھی ذرا کم کر پھر گئے اللہ وہ بھی نہیں پڑھتی ابھی کم 5 9 بار پھرائے یہ 9 بار پھرانے میں حکمت کیا ہے تو روایت ہے دوست اللہ نبی کی ولی کی دعا کو رد نہیں کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ دعا میں اگر کوئی دنیا میں کوئی ولی کسی کے لیے دعا کیا رہتا مگر اسے دنیا میں پوری ہوتی تو نقصان ہونے کا رہتا تو اللہ فرشتے کو بولتا میرا محبوب بندہ اس کے واسطے دعا کرے دنیا میں نہ کو فرشتے یہ میرے بندے کی دعا کو اٹھا کو رکھ میرا محبوب بندہ دعا کرے اللہ والا وہ دعا اٹھا کو رکھتی قیامت کے دن جب نام اعمال تولے جاتی نیکیاں برایاں بندے کے تو برایاں زیادہ نیکیاں کم بندہ پریشان ہوتا کیا کروں میں تو اللہ فرشتے بولتا اس کے پیچھے دنیا میں میرا ولی دعا کرے نہیں انہیں کے اللہ کو اس کی نیکیاں میں اللہ دعا سبحان اللہ تو دنیا میں مانگی سو دعا ولی کی نیکیاں میں ملائے تو نیکیاں زیادہ ہے برائیں کم ہے ان بولتا یہ کون سی نیکی ہے با مجھے میں کیا رہے کریا نہیں ناگر تو جب بولتا نہیں با تیرے پیچھے دنیا میں ایک ولی دعا کرے تھے نہیں تجھے وہاں نہیں پورا کرے تو یہاں پورا ہو رہا ہے تو بندہ حسرت کرتا کتنا اچھا ہوتا با دنیا کی ایک دعا بھی قبولش نہیں ہوئی سرکار سب دعا یہاں کے لے آتی تو دنیا کی زندگی 2 روزہ اور آخر کی زندگی اٹرنل دائمی زندگی ہے کہ نہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 9 بار دعا کرے تھے ربی ارنی ربی ارنی ربی ارنی میں دیکھتا ہوں لن ترانی جواب ملا 9 بار دعا کرے تھے اللہ اٹھا کو رکھایا جب معراج کی رات جب دید کی بات آ گئی اللہ بولا فرشتے انہوں 9 بار دعا کریں صحیح نہیں ان کو 9 بار پورا کرنا 5 کم نو کیوں اتبار نبی کے ذریعے اللہ کا دیدار ہو رہا تھا موسیٰ کو سبحان اللہ جو لطف طور پہ پورا نہیں ہوا یہاں پورا کر رہے تھے 5 بچے تو موسیٰ بولے حضرت سرکار تمہاری امت 5 بھی نہیں پڑھتی کم کر رہا ہو تو حضور بولے نہیں اب مجھے شرم و حیا آ رہی ہے نا میں ذرا موسیٰ کو پوچھتا ہوں حضرت موسیٰ میرے سرکار تم نا مسجد اقصی میں معراج کو جانے سے پہلے نماز پڑھائے جبریل انٹروڈیوس کرائے انہوں عیسیٰ ہیں انہوں موسیٰ ہیں کہ تو پھر تم نے وہاں نہیں دکھا تھا کیا پھر چھٹے آسمان کو دیکھے کیا تو عالم خیال میں موسیٰ بولیں گے عالم خیال میں جب جا رہے تھے تو وہ رنگ نہیں تھا جو مجھے ہونا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ جب قرب خاص سے مل کر آیا وہ رنگ تھا جس کے لیے میں بیتاب تھا ہے نہیں تو یہ باتیں ہوتے ہیں تو اللہ نبی کی دعا کو رد نہیں کرتا تو یا یوحن نبی غیب کی خبر رکھنے والے دینے والے جاننے والے بتانے والے ہے کہ نہیں با تو عمر بھر کی نہیں کہ عمر فاروق ایک طرف صدیق اکبر کی ہجرت والی رات کی نہیں کی ایک طرف یہ میرے محبوب کا غیب تھا کوچ معراج کی بات سرکارہ کو اعلان کرے میں رات جا کو آیا باغت تو
کفار مکہ ڈاؤٹ کرے زندگی میں بیت المقدس کو گئیش نہیں رات رات جا کو اللہ سے مل کے کریں ہمیں اوپر کا تو ہم نہ معلوم ہیش نہیں نیچا ہمیں بیت المقدس کیا کہ دیکھو ہیں تو نہیں جا کو ہم نہ معلوم رات رات کیسا جا کر رہیں گے ان کو ذرا سوالاں کرنا تو جو دیکھے تھے نا کافران بولے اچھا صاحب ہمارے گاؤں سے مکے سے بیت المقدس کو لوگ بزنس کرنے کاروبار کرنے کو قافلے جا کو ہے تم نہ قافلے دکھے کیا غیب پوچھ رہی سو کافران نبی کا تو غیب بولنا حضور بولے ہو بات دکھے فلا رنگ کا اونٹ فلا آدمی فلا میدان میں دکھے اب ایک قافلہ فلا رنگ کا فلا میدان میں دکھا فلا جگہ دکھا ان کو یقین ہوا یہ کلران بول رہی سو کریکٹی چھو ادنا بول رہی سو بھی کریکٹی چھو اب ایک ٹیسٹ گئے کیا اچھا تم یہ بول سکتی ہیں کیا وہ تم نہ ملی سو قافلے مکے کو کب تک کہیں گے سبحان اللہ غیب پوچھ رہی سو فیوچر کا وہ قافلہ تم نہ جنگل میں ملا نہیں یہ مکے کو کب تک کہیں گا پھر آج کے دور کا سائنس کا کمپیوٹر کا دور رہا تو اتنے سیکنڈ میں ٹرین آتی اتنے سیکنڈ میں فلائٹ آتا اتنے سیکنڈ میں لیٹ ہوتا بولے جا یہ چل کو آنا سو اونٹ جاندار چلتا چلتا مر بھی سکتا نہیں کیا با مر بھی سکتا بیمار ہو سکتا لنگڑا ہو سکتا رستہ بسر کو بھول جا سکتا کیا ٹائم تک آتا بولو کریں قربان جائے میرے سرکار کی نظر پر یا سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار بولے سن لو